بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان افیئرز میں ایڈوکیٹ مہاراجہ ترین کا سلام پہنچے. تو ویورز، آج ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس لے کے آئے ہیں ڈسکشن کے لیے. سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ امریکہ اور کینیڈا میں سورج اور زمین کے درمیان سے جدو چند لنگ جائے تو سولر اکلپس ہو گیا. تو پاکستان کے پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھنا ہے کہ کی چاند چرن لگا. اب دوسرا سب سے امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک جو آج ہوگا وہ جوڈیشل فرنٹ پہ واٹس کوکنگ اپ. تو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ نارتھ امریکہ اور کینیڈا میں آپ نے دیکھا کہ سولر اکلپس ہو گیا، چند وچوں لنگ گیا، گیم چینجر ہو گیا اور سولر اکلپس ہو گیا. تو پاکستان کی جو پولیٹیکل پیراڈائم شفٹ ہے وہ کوئی ہو گیا ہے، کوئی چند چڑھ گیا ہے، کوئی چڑھن لگا ہے. تو چڑھن کی لگا ہے. فیبرری میں جو الیکشنز ہوئے تو پیراڈائم شفٹ تو ہو گیا. 56 ملین پلس ینگ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اینڈ دے اسپوک دیئر مائنڈ. تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اب ایک لیبارٹری کی طرح بن گیا. ہم پولیٹیکل تجربات کرتے جاتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیم ایکسپیریمنٹس کر کے تو ریزلٹس کہیں ڈفرینٹ آئیں گے. وہ ڈفرینٹ آئنسٹائن نہیں کر سکیا رزلٹ، تے اسی پولیٹیکل آئنسٹائنس کی ڈفرینٹ رزلٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا. تو دیکھا جائے تو شنید یہ ہے کہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر نے سوچا ہے، انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت لے کے آنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ میں اپنا تجزیہ دینا چاہوں گی، سیاسی تجزیہ، کہ نئی سیاسی جماعت اس ماحول میں تو کچھ ایسا لگتی ہے کہ جیسے کہ آپ کہیں کہ ایکسپائرڈ پرانا حاج مولا نہیں ہوتا تو انہوں نئی پیکیجنگ تسی ری لانچ کرو تو وہ افاقہ نہیں ہوتا، وہ اور بھی کم خراب ہو جاتا ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب گاؤں میں محلوں میں نا گیسٹرو کی وبا پھیلتی ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے، تو گھر والوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، کل کوڑے دی کر دوڑے گا، کوئی نہیں تسی محلے دے حکیم دے کول انہوں لے جاؤ، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ دیکھتے ہیں آپ کے آدھی رات کو پیشنٹ گیسٹرو کا ہو تو حکیم کی پھکی سے اس کو فاقہ نہیں ہوتا، رادر حالات اور خراب ہو جاتے ہیں اور اس وقت پلر ٹو پوسٹ بھاگنا پڑتا ہے. پنڈی کی بات نہیں کی میں نے، پلر ٹو پوسٹ بھاگنا پڑتا ہے فیملی کو، اور پھر پہلے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڑھے کول کوئی علاج نہیں، DHQ لے جاؤ. پھر ادھر اس کو انٹراوینس IV کے ذریعے اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، بیکاز نیچرلی جب مرض اتنا شدت اختیار کر جائے، پرابلمز اتنی پولیٹیکلی اتنی پولرائزڈ ہو جائے تو اس کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ ایسے میجرز کرنے پڑتے ہیں، انکلوژن کی پالیسی کرنی پڑتی ہے، ایکسکلوژن کی پالیسی سے افاقہ نہیں ہوگا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس طرح کے پولیٹیکل تجربوں سے تو شاید خاقان عباسی صاحب ہمیں لگتا ہے کہ جڑی وہ داتری وڈن لگے نے نا جہدے نال وہ PMLN کا نقصان کریں گے اور پالیٹکس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، اس سے نون لیگ کا زیادہ نقصان ہونے والا ہے. اور سب سے دوسری جو ہماری امپورٹنٹ آج کی ڈسکشن ہوگی وہ ہے جوڈیشل فرنٹ پہ کیا ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے اپنے پریویس پروگرامز میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز نے ایک چٹھی لکھ دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی رائے لینے کے لیے، اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے 29 اپریل تک چیزیں پینڈنگ چھوڑ دیں. تو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو وضاحت کی تھی کہ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. تو سلپ جڑی ہے وہ چٹکے مارن لگ گئی، مسنگ کرن لگ گئی ہے گڈی. اب دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہمارے آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے اپلیکیشن موو کی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اینڈ دیز آر ویری ویری سیریس ایلیگیشنز واٹ ہی از بین ٹاکنگ اباؤٹ. اب ایز اے لائر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں جو اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ ہیں، ایک تو بندے کے اگینسٹ ہونا، بندہ مارتا کچھ کرتا، یہ اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ جو ہوتی ہیں نا ویورز، دیز آر ویری سیریس اینڈ سیریس کرمنل اوفینسز. اب اوفینس PPC میں جو اوفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہے، جو ایلیگیشنز ہیں محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف، اس میں
جو اٹریکٹ کرتی ہیں PPC کی پروویژن وہ 1-1 ہے, 1-3 ہے, اس میں 10 سال کی قید تو ہے ہی, ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو دیز آر ویری سیریس ایلیگیشنز وچ دے ہیو ٹو بی لکڈ انٹو, اور دیکھا جائے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہم بات کریں گے عید کی. چھٹیاں آ رہی ہیں تو پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے, ہالیڈیز انجوائے کریں ود فرینڈز اینڈ فیملی, لیکن ہولوسینیٹ نہ کریں, ہولوسینیشنز میں نہ جائیں. آپ کیا سمجھے ہولوسینیٹ کا کیا مطلب کہنا چاہ رہی ہوں میں؟ بھائی آف کورس میرا مطلب ہے کہ ریالٹی کے نزدیک رہیں, فکشن سے دور فیکٹس اور حقیقت کا ادراک رکھیں, اور بالکل اپنا خیال رکھیے گا. اور وی آر دیئر ٹو واچ آؤٹ فار یور انٹرسٹ, اور جو بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی ویل کیپ یو پوسٹڈ. بٹ پھر ریکویسٹ ہوگی کہ ساڑھے دن نہ رہنا, آپ بھی کچھ خیال کر دے رہنا. تو ٹل دین ٹیک کیئر, اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. تھینک یو.